السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نصارہ کا جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا۔ انہوں نے آپ کی تعلیم کو سنا اور پھر اس کو قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں کا نجاشی بادشاہ بہت عادل بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا اور ہر طرح کی پروٹیکشن دی۔ جب کفار قریش کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو جا کر بہت امن میں آرام میں آ گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے جا کر ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عمرو بن امیہ کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کے لیے بھیجا۔ جب وہ خط ان کے سامنے پڑھا گیا اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے اور انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ سے کلام سنا تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ کیا کیفیت؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، کیا تھا وہ؟ قرآن۔ تو قرآن سن کر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ پھر جو شخص حق کی تلاش میں ہو، حق کو پہچان لے، پھر حق کو قبول کر لے، اس کے دل پر قرآن مجید کا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر حق کو جاننے، صحیح راستے پر چلنے کی جتنی طلب اور تڑپ ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ تو ان کا پھر قول کیا تھا؟ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس پر ایمان لے آئے، اور پھر ان کی تمنا کیا تھی کہ انہیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیا جائے۔ یہ شاہدین کون ہے؟ شاہدین شاہد کی جمع ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اور گواہی دینے والوں سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ 143 میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، گواہی دینے والے۔ کس بات کی؟ حق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم نے 70 امتوں کو پورا کیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بڑی بڑی امتیں بھیجی ان میں سے سب سے آخری امت کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جنہوں نے 70 کی تعداد پوری کر دی۔ یا تو لٹرلی 70 ہے یا پھر 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، یعنی تم امتوں کی کثرت میں سب سے آخر میں آئے ہو لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے جس قدر قربانیوں کے ساتھ اور اطاعت شعری اور وفاداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کی مثال پچھلی کسی امت میں نہیں ملتی کہ جس کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی جو تھے، اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر اس دین سے محبت کرنے والے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین کی محبت
امت کا ایک خاص شعار ہے. یہ امت اس اعتبار سے، اس لحاظ سے پہچانی جاتی ہے. تو بہرحال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے جانے کی انہوں نے دعا کی کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں. فاکتبنا مع الشاہدین. یاد رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی اور ان سے تعلق، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی میں ہوتا ہے، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے، انہی کا رنگ اس پر چڑھتا ہے. اس لیے ہم سب کی بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہوں اور جو تیرے رسول کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتے ہوں، اور اس بات کی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر وہ اس مشن کو آگے لے کر چلنے والے ہوں. ہمیں بھی یا رب انہی کا ساتھ نصیب فرما. پھر کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو بھی حق میں سے ہمارے پاس آیا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے گا. یہ تھی ان کی دعا اور یہ تھی ان کی تمنا اور یہ تھی ان کی تڑپ. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیونکہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور اچھے لوگوں کی کمپنی انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی. جنت کتنی بھی حسین ہو لیکن اس کے حسن میں اضافہ دو چیزوں سے ہوگا. ایک تو نیک لوگوں کی موجودگی سے کہ اچھے اچھے کام کرنے والے جو بڑے بڑے درجوں پر فائز ہوں گے، اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے. یہ انسان کی خوشیوں میں بہترین اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو یاد رکھیے کہ انسان کبھی اچھی بات کرتا ہے تو وہ اچھی بات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. وہ اچھی بات کی وجہ سے جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اچھی بات جنت کو واجب کرنے والی بات ہے. ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے. ہانی بن یزید کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. عمدہ کلام، اچھی بات، جس سے بھی بات کریں اچھے سے کریں. قولوا للناس حسنا. دیکھیے کہ بات تو ہمیں کرنی ہی ہوتی ہے. اگر ہم ایسی بات کریں جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، اس کو کوئی راستہ مل جائے، اس کے لیے کوئی رہنمائی ہو جائے، اس کا کچھ غم دور ہو جائے، اس کی کچھ مدد ہو جائے. قول معروف، اچھی بات، یہ انسان کے لیے صدقہ ہے اور جنت واجب کرنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کھانا کھلانے والوں میں شامل ہو جائے. چاہے آپ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلائیں یا پھر آپ راشن کا بندوبست کریں. تو اس لیے میں سب کو انکریج کروں گی کہ جیسے رمضان راشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو ہر ایک کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ڈالے، تاکہ ایسے لوگوں تک ہمارا وہ صدقہ پہنچے کہ جن کو ہم نہیں جانتے. کیونکہ جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں وہ تو جواب میں مسکرائے گا بھی، ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمارا احسان مند ہوگا. لیکن وہ جو ہمیں جانتے ہی نہیں، ان کو جب ہم کھلائیں گے تو انشاءاللہ صرف اللہ ہی کی خاطر کھلائیں گے. تو ایسے لوگ کہ جن کو رمضان میں نہ گوشت نصیب ہوتا ہے اور نہ دال نصیب ہوتی ہے، ان کی سحریاں اور افطاریاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں جیسے عام دن گزرتے ہیں. اس لیے اس موقع پر ان سب کو یاد رکھنا اور ان کے لیے اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہر کوئی اپنے آس پاس بھی دیکھے لیکن ایسے پروجیکٹس میں بھی ضرور حصہ ڈالے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو. تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی خوف غم تم پر نہیں ہوگا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے اس اچھی بات کی وجہ سے. اور اسی طرح انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ بہت امپورٹنس نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے. لہٰذا زبان کے ذریعے اپنے درجات بلند کروائیے
اور جنتوں تک پہنچیے۔ اچھی بات، غصہ بھی آ رہا ہو، کسی سے ناراضگی بھی ہو، تو کوشش کریں کہ گفتگو اچھی ہی ہو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اللہ تم پر مہربان ہے نا، تو اس نے تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری ضروریاتی زندگی کے لیے کچھ چیزیں تم پر حرام نہیں حلال کر رکھی ہیں، لہٰذا خود سے ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ انسان حلال کو بھی ایک حد کے اندر رہ کر ہی استعمال کرے، مس یوز نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، دنیا ایسے ہی بے سوچے سمجھے منہ سے قسم نکال دینا بغیر ارادے کے، اس پر پکڑ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔ یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات بڑی اہم ہوتی، تو بعض اوقات انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور وہ اس کو ڈبو دینے والی ہوتی ہے، پھر اسی طرح انسان قسم کھا کے توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر قرآن مجید میں کفارہ بتایا گیا ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، آسان سے شروع کیا، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی ہر ایک کو ایک ایک جوڑا لے کر دو مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑا پہنا سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور اکثریت علماء کی یہ کہتی کہ 3 کنزیکٹیو ڈیز کے روزے رکھے، چھوڑ چھوڑ کے نہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، وعدے کی بھی حفاظت، لیکن جو وعدہ قسم کھا کے کسی کے ساتھ کیا جائے اس کی تو اور بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے یعنی بت وغیرہ اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں شراب کا ذکر جوئے، بتوں اور تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنے کے کاموں کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خمر، اس کے اگرچہ کچھ فائدے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہیں اور یہ گناہ ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کا کام کہے اور پھر شیطانی کام کہے اور پھر اس کا ذکر جوئے اور بتوں اور قسمت معلوم کرنے کے کام کے ساتھ کرے، کیا وہ حلال ہوگی ہمارے لیے؟ کیا وہ جائز ہے مینا؟ کیا کہیں سے بھی کوئی جواز ملتا ہے اس کا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کہیں حرام کا لفظ نہیں لکھا قرآن میں، تو آپ دیکھیے کہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ 1-2 گھونٹ بھی پی لیے تو خطرہ ہے کہ پھر آگے بڑھ جاؤ گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم پیتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ نشہ۔ یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اسی طرح شروع کرتے ہیں، سگریٹ کی عادت بھی کہاں سے پڑتی اور شراب کا نشہ بھی کہاں سے لگتا ہے۔ 1-2 گھونٹ سے پھر انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اور پھر تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے، یعنی سارے رشتوں کو، تعلقات کو، ذمہ داریوں کو، اور اس نشے کا شکار ہو کر مزید کئی بڑے بڑے جرائم کرتا ہے۔ کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ڈھانپ دینے والی ہے، اور عقل ہی سے انسان کی عزت ہے۔ انسان کو جو باقی مخلوقات پر عزت دی گئی وہ اس کی عقل کی بنا پر ہے، اور جو چیز انسان کی عقل کو خراب کر دے وہ انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح جوا بھی کہ جس میں انسان بعض اوقات جیتنے کے شوق میں جو کچھ ہوتا ہے جمع پونجی وہ سب کو سب ہار دیتا ہے، اور بتوں اور آستانوں اور قبروں پر جانا اور پھر قسمت کے ذریعے حال معلوم کرنا، یہ لاٹری، یہ قرعہ اندازی کی ناجائز قسمیں، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اگر اس میں پڑے رہے تو
ناکام ہو سکتے ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، کیونکہ جب انسان کی عقل ماری جائے، وہ نشے میں ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کر سکتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا، جیسے پیچھے کہا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو جو کام نماز سے روک دے انسان کو، اللہ کی عبادت سے روک دے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو یا نہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہیں رکتے؟ نہیں، عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس کام کا اللہ حکم دے وہ کر لیا جائے، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جایا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باز آ جاؤ، وَاحْذَرُوا، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی شراب جو ہے صرف قرآن مجید سے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، یعنی جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہوتی ہے کہ انسان وہ کام چھوڑ دے جس پر وہ اللہ کو ناراض کر چکا ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، اور پھر ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور احسان کا رویہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک شخص ہوتا ہے صرف متقی، یعنی ایک مومن متقی ہے، اور ایک مومن متقی بھی ہے اور محسن بھی ہے۔ تو جو متقی محسن ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے جو بس گناہوں سے بچتا ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی فکر کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، دوسرے اچھا نہ اس سے کرے تو بھی وہ اسے اچھا کرتا ہے، جیسے وہ بالوالدین احسانا۔ اور پھر سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احسان کا درجہ تقوی سے بھی آگے ہے۔ تو ہمیں اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے محسن بننا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم محسن بننے کا ارادہ کریں گے تو شاید تقوی تک آ جائیں، لیکن اگر محسن بننے کا ارادہ ہی نہیں، دل میں ہر وقت شکوے شکایات، ناراضگیاں اور دوسروں کے ساتھ عداوتیں کو دور سے، اور احسان کرنے کی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اندر کوئی جذبہ ہی نہیں، تو پھر اپنے ہی آپ کو نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی اوپر کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آخرت میں بھی احسان کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، احسان کرنے والوں کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی زیادہ کرتے تھے تو ان کا بدلہ بھی زیادہ ہے، ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یعنی وہ چیز جو تمہاری ریچ میں ہے، پہنچ میں ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن اسی وقت منع کر دیا جائے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا، حالانکہ وہ حلال بھی ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، لہٰذا آزمایا گیا۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان مکہ جا رہے تھے تو راستے میں پرندے ان کے ہاتھوں کی پہنچ تک آ گئے، قریب قریب اڑ رہے تھے، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو پکڑے۔ اب دیکھیں کتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اگر کوئی چڑیا اندر آ جائے دل چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ لے، تو وہ تو ان کے سروں کے آس پاس منڈلا رہی تھی، ہاتھوں کی پہنچ میں تھی، لیکن کہا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا ڈسپلن ہے، کیا صبر ہے، کیا ضبط نفس ہے، کیا سیلف کنٹرول ہے۔ سیلف کنٹرول اسی سے تو آتا ہے انسان کو کہ جو چیز وہ کر سکتا ہے پھر وہ اس کو نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے۔ روزے میں یہی ٹریننگ تو دی جائے گی، اور جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، کیونکہ نفس کی خواہش پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے۔
فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، یعنی کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی جس کو مارا گیا اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ورث تھی اس کی اور کتنا جانور اس کے بدلے میں دیا جانا چاہیے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ احکامات کی خلاف ورزی، وہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر کفارہ بھی دے، جرمانہ بھی پے کرے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اس کو کھا سکتے ہو، یعنی احرام کی حالت میں سمندری شکار مچھلیاں وغیرہ پکڑی جا سکتی، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی ساتھ بھی لے جا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، بس تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مکہ والوں کے لیے خاص طور پر کعبہ ان کی معاش کا ذریعہ بھی ہے، اسی کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے، اور حاجیوں کی آمد کی وجہ سے انہیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں قائم ہیں، ورنہ مکہ میں تو نہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی مزید کچھ کمانے کے اور وسائل ہیں۔ مکہ والوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس کے ذریعے ہے؟ حاجیوں کے آمد کے ساتھ جو خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، یعنی کتنے جانور وہاں لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، تو کہیں گوشت کی کمی ہو سکتی ہے وہاں، یعنی اللہ نے خوراک کا زبردست بندوبست کر دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالی سزا دینے میں بھی سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کا ذکر یہاں اکٹھے کیا ہے، لیکن یاد رکھو رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے محبت رکھتا ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہے نا، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مہذب انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، کیونکہ اس نے اچھے انسانوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جو ایک بہترین جگہ ہے۔ وہاں ہر ایک کا داخلہ ممکن نہیں، صرف مہذب لوگ اندر جا سکتے ہیں جو اس جنت کے اہل ہوں، کیونکہ اگر ہر ایک کو وہاں جانے کی اجازت مل جائے، چور کو بھی، ڈاکو کو بھی، زنا کرنے والے کو بھی، بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو، وہ جا کے جنت کا نقشہ کیا بنا دیں گے؟ تو جنت کیسی ہو جائے گی؟ پھر تو جنت میں بھی امن نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا تھا جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اور پھر ہر خلاف ورزی اور ہر نافرمانی اور ہر وہ کام کیا جو اللہ کے حکم کے موافق نہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم یہاں بہت اچھے مسلمان بن کر رہیں گے، لیکن ہم نے اس کی لاج نہ رکھی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جا رہا ہے کرتے کیا ہو، لیکن اس کے بعد دوسرا کوئی چانس نہیں۔ وہاں نہیں اندر جا سکتے جب تک توبہ نہ کر لو، جب تک گناہ چھوڑ نہ دو، اور جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لو، اچھے انسان نہ جب تک بن جاؤ۔ پھر فرمایا رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ اب دیکھیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں، تو پاک اور ناپاک دونوں تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے نا۔ سب کو پتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی دو الگ کیفیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، پاک عمل ہی اوپر اٹھتا ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔
لہٰذا اپنے کھانے پینے میں پاکیزگی، اپنے صنفی تعلقات میں پاکیزگی، پھر جسمانی طہارت، عبادت کے وقت پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ تو ایک مومن کی ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ پاکیزگی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، الطہور شطر الایمان۔ لہٰذا ہم سب کو اس کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور بڑی بات پہ نہیں، معمولی چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اگر ہم پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پاکیزگی اور ناپاکی برابر نہیں، خواہ تمہیں ناپاک چیز کتنی اچھی لگے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ کثرت سوال چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں سے زیادہ سوال کرتے ہیں تو ان کو زج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سوال جواب شروع کر دیں تو وہ بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب ہم بہت بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا، اور خاص طور پر صحابہ کرام کو فرمایا ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جب انسان بہت سوال کرتا ہے تو پھر جو حکم آتا ہے اس کے جواب میں وہ ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کر سکے، مشکل ہو جاتی ہے، پھر انسان اس حکم کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ اس قسم کے توہمات کو مانتے ہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کی پیروی کرنی چاہیے، باپ دادا کی نہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم باپ دادا کے بہت سے طریقوں سے بالکل ہی منحرف ہو چکے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے دین کس کو بنا رکھا ہے؟ دین وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جس کا پیچھے ذکر ہے۔ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن مجید، اور آؤ پیغمبر کی طرف کہ اس قرآن کی جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بہت سے لوگ اس آیت کا مفہوم کیا سمجھ لیتے ہیں؟ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں بس اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس سے وہ کیا دلیل لیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پوری کوشش کر چکے اور لوگ پھر بھی سیدھے نہ ہوں، پھر بھی وہ غلط رستوں پر ہی چلنا چاہیں، تو اس کے بعد پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری نہیں، پھر تم اپنی فکر کرو، کوئی اور اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو ہر شخص پر سب سے بڑی ذمہ داری جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ کس کی ہے؟ اپنی ذات کی۔ جہاں تک دوسروں کی ذمہ داری ہے تو ان کو صرف بتانا ہی کافی ہے، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ان کے بہاف پر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا، ایز لانگ ایز آپ ان کو سمجھا چکے۔ ہاں اگر ان کو منع نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، تو پھر آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو میں نے کہا نا کہ پھر پوچھ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کو پکڑے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں لپیٹ لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روک سکتے ہوں پھر نہ منع کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیں۔ یعنی جب مصیبت آئے گی تو صرف ان پر نہیں آئے گی، جو منع نہ کرے وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔
تو اس لیے جب انسان کو غلط چیز دیکھے تو بتا ضرور دے. بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے پیار محبت اور خیر خواہی کے ساتھ بتائیں گے تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا محسوس ہو، لیکن جب انہیں ہوش آئے گی، جب سمجھ آئے گی تو وہ آپ ہی کے قدردان ہوں گے. آپ دیکھیے جب ساسیں فوت ہو جاتی ہیں نا تو بڑی اچھی لگنے لگتی ہے، خصوصاً جب خود ساس بن جاتے ہیں. پھر ان کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ بخشے ہماری ساس بہت اچھی تھی، وہ یہ کہا کرتی تھی، وہ یہ سمجھاتی تھی، وہ یہ کہتی تھی. تو اس لیے اگر آپ ساس بھی ہیں اور بہو کو کوئی اچھی بات کہنی ہے تو پیار سے کہتے، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے آج اس کو نہ سمجھ آئے، لیکن کل جب آپ دنیا میں نہ ہو تو وہ آپ کو یاد کرے اور آپ کا یہ بتانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اس کو بھولا رہے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کو یاد نہ کرے، اس پہ غور و فکر نہ کرے اور اس کی تیاری نہ کرے. تو یہ مصیبت الموت سے بھی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. اور خاص طور پر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو، یعنی ایسے انسان کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، یعنی اس کی وہ آخری نماز. اور ہر ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے، یعنی جس کے بعد شرمندگی ہو، ان کاموں کو کرو ہی نہ. یہاں پر ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کی شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی شک اس بات کا کہ انہوں نے کچھ خیانت کر دی ہے، وصیت میں تبدیلی کر دی ہے. تو پھر نماز کے بعد وہ مسجد میں رکیں اور اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی رعایت نہیں کریں گے، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فسق کے ساتھ پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ وہ ادب کو اختیار کرتے ہوئے کہیں گے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خود اپنے علم کا اظہار کرنے لگے. یاد رکھیے علم کا ایک ادب بھی ہوتا ہے، اور علم ادب کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سوال کریں گے پیغمبروں سے، آپ دیکھیے پیغمبروں کا بھی ایک مقام ہے، تو انہیں پتہ بھی ہوگا تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ سب سے زیادہ غیب جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارا علم تو کچھ نہیں. جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بھی ادب ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ آگے سے فوراً جواب نہیں دینے لگتے تھے، پتہ بھی ہوتا تھا تو نہیں بولتے تھے. کیا کرتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم. یہی ادب بعد میں بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر رہا کہ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی بڑا عالم موجود ہے تو جو باقی لوگ ہیں جن کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے تو وہ بڑھ بڑھ کر نہ بولیں، وہ اس کو جواب دینے دیں. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کسی مجلس میں چلے جائیں، اگر مجلس میں سے کوئی شخص سوال کر بیٹھے اسپیکر سے، یا وہ جس کو آج آپ نے کچھ سکھانے کا موقع دیا ہے، سوال اس سے کیا جا رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہوتا ہے؟
سبھی دینے لگتے ہیں. جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہے یا نہیں پتا، کچھ جانتا ہے نہیں جانتا، ہر کوئی اظہار خیال کرنے لگتا ہے. یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. جب عالم سے سوال کیا جائے تو اسی کو جواب دینے دے، الا یہ کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ جواب دیجئے اس بات کا. جیسے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو کہا ایک دوسروں کا کہ آپ جواب دیجئے، لیکن ادروائز علم کی مجلس کا احترام کیا ہے کہ خاموشی سے سنا جائے اور پھر سوال کے موقع پر خالی ذہن ہو کر جواب سنا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنی ایک رائے بن چکی ہوتی ہے کچھ گزشتہ معلومات کی وجہ سے، تو ہم ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں اپنے اور سکھانے والے کے بیچ میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہماری سوچ، ہماری مرضی اور ہمارے علم کے مطابق آئے. اور اگر اس سے وہ زیادہ کچھ بتا دے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس علم والے کو وہ بات پتا ہو جو دوسرے کو نہیں پتا، تو پھر اس کو ایکسپٹ کرنے کا بھی آرا ہونا چاہیے کہ انسان سن تو لے، ایک ہنگامہ نہ کھڑا کر دے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. بھئی آپ نے سب کچھ سن لیا، ذرا حوصلہ رکھیں، سنیں، سمجھیں، غور کریں. اور بعض اوقات کسی حکمت کے تحت ایک علم والا شخص پوری بات نہیں بتاتا، آدھی بات بتاتا ہے، تو لقمہ نہ دیں کہ آپ نے آدھی بات بتائی ہے، یہ بھی ہے اس کے آگے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو سوال کے انداز میں کریں. اسی طرح ادب کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ دوسروں کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. مثلا آپ اپنی والدہ کے سامنے جا کر بیٹھے ہیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے بات کریں. وہاں بیٹھ کے اپنی ساس کی تعریف نہ شروع کر دیں. ویسے بھی آپ شادی کے بعد ان کو بھی امی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو امی کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ اچھا اب میری بیٹی کی ایک اور بھی امی ہو گئی، یا میرے بیٹے کی کوئی اور بھی امی ہو گئی. قدرتی سی بات ہے. کھلے دل والے تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور بچوں کو انکریج کرتے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ امی کہو، کیونکہ جب تک کہو گے نہیں، وہ فیلنگ نہیں آئے گی، وہ مقام، عزت اور مرتبہ نہیں دے سکو گے. تو پھر جب وہ ادب اور احترام نہیں ہوگا تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح جب ایک عالم کے سامنے بیٹھے ہوں تو دوسرے عالم کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے. جب ایک دوست کے پاس بیٹھے ہیں تو دوسرے دوست کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. جب اپنے شوہر کے سامنے بیٹھے ہیں تو اپنے بھائی یا باپ کی تعریفیں نہ کریں. یہ ہوتی معمولی باتیں ہیں، لیکن اس سے سامنے والا غمگین ہوتا ہے کہ اچھا مجھ سے بڑھ کر کسی اور کی اہمیت. حالانکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. شوہر کا اپنا مقام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ان کا مقام ہے ہماری زندگی میں وہ کسی اور کا نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم اپنی حماقتوں کی وجہ سے بے موقع محل باتیں کرتے ہیں، غیر حکیمانہ باتیں جو اس وقت کرنے کی نہیں ہوتی یا اس کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی ہی قدر کھو دیتے ہیں، پھر رونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. بھئی پہلے تو ہم نے ہی پہل شروع کی کہ ان کے سامنے کسی اور کو امپورٹنس دے کر. تو یہ تعلقات کو اچھا بنانے کے اور دین کے سکھائے ہوئے جو ادب ہیں ہمارے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگیاں زیادہ خوشگوار ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف ہی نہ کریں اور کسی کو اچھا ہی نہ کہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن موقع محل کے ساتھ، گفتگو کے درست انداز کے ساتھ. تو اس وقت پیغمبر کیا کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عام لوگوں کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے کہ اس وقت کیا کرو. اللہ نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایمان لائیں، اسلام قبول کریں. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جب ہمیں کسی خیر کے کام، اچھائی کی کوئی توفیق ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اسی لیے یؤت الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے خود کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر آسمان سے کچھ کھانے اتاریے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، کیا دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ یاد رکھیے جتنے ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں پھر ان کی ناقدری اور ناشکری اور پھر ان سے فائدہ نہ اٹھانا انسان کے لیے اتنی ہی بڑی تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے سبحانک، تو پاک ہے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے ادب، جواب دینے سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح اور پھر عاجزی کا اظہار۔ یاد رکھیے کہ یہ جو تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے کسی ایسی بات کے موقع پر جو درست نہ ہو، کوئی اللہ سے غلط بات منسوب کر رہا ہو یا اور اسی قسم کی کوئی چیز، تو اس موقع پر سبحان اللہ یا سبحانک کہنا بہت فائدے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ صرف اچھی چیز کو دیکھ کر ہی نہیں کہا جاتا بلکہ ایسے موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب کوئی غلط بات کی جا رہی ہو، خصوصاً دین کی نسبت سے۔ اور پھر آپ نے وہ تسبیح تو روز پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں الحمدللہ پہلے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لاٹھی ماری تو سب پتے گر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جھڑتے صفائی ہوتی چلی جاتی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اختتام پر دل بھی ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خطائیں اس کی گرا دی جاتی ہیں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یہ تھا ان کا پیغام عیسیٰ علیہ السلام کا۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی۔ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے احکامات کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا، اور جس چیز کو اس نے ماننے کا حکم دیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کھرا معاملہ کرنا، سچ پر معاملات کی بنیاد رکھنا۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں کہ اچھے تعلقات میں دو طرفہ رضامندی بڑی خوبصورت چیز ہوتی، وہ ان تعلقات کے اندر بہترین حسن اور خوبصورتی اور ایک سویٹنس پیدا کر دیتی کہ جس میں دو فریق، وہ دو کوئی بھی ہوں، شوہر بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، ماں باپ اور بچے ہوں، اگر بچے والدین سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور والدین اپنے بچوں سے، تو آپ دیکھیے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں کنٹینٹمنٹ نہیں، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں ہیں، اعتماد نہیں، وہاں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی، چاہے اس گھر کا سارا فرنیچر سونے کا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آخرت میں بھی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی سب کچھ تو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس قدر غصہ آتا ہوگا کہ دینے والا میں ہوں، سب احسانات میرے ہیں اور سر کسی اور کے آگے جھکایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے حمد کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیا اور اللہ ہی نے رات دن بنائے، روشنی اور اندھیرا، اور ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات ہیں وہ سب ہمارے رب کے ہیں۔ لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا چاہیے۔ وہی منعم حقیقی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، سبحان اللہ، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، ہر ایک کی الگ الگ ہے، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ایک زندگی تو تمہاری اس دنیا کی زندگی ہے، اور اسی سے سمجھ لو، سبق لے لو کہ ایک زندگی اور بھی ہے۔ جیسے اب پیدا ہوئے ہو نا، ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ آخرت پر ایمان کی دلیل دی جا رہی ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہو، تمہیں یقین ہی نہیں آتا کہ دوبارہ پیدا ہوگے۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ تو آج تم اس دنیا میں ملنے والی نعمتوں اور ان ترقیوں پہ زیادہ نازاں نہ ہو، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، تم ان سے متاثر ہوتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا خالق ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بنا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اسے دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا، کیونکہ اس نے بنایا وہی مالک ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی وجہ سے تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تم بہرحال مشرکین میں شامل نہ ہونا۔
کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کہیں نافرمانی کروں تو پکڑا نہ جاؤں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر نہیں چھوٹ سکے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت قرار دیتے ہیں، انتی رحمتی۔ اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت زمین پر بھی اتاری گئی ہے، اور اللہ کی رحمت آخرت کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس ڈر سے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ 99 رحمتیں کہاں کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو ہم سب کو اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو آج کے لیے ایک دعا لازم کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک اس کا کوئی مالک نہیں سوائے تیرے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگیں گے تو وہ دے گا۔ اگرچہ ابھی تو وہ بن مانگے بھی ہم پر اپنی رحمت نشاور کر رہا ہے، لیکن ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی تمنا نہ کریں، اس کی تمنا کریں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مانگیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اب بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بظاہر تو فرعون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ شاید کہ تم اب شکر گزار بنو۔ جب توبہ قبول ہو جائے نا، یا اس کا احساس ہو جائے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ بار بار شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کر رہے تھے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ،
اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ خوشی ملنے پر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہاں ان کو بھی حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی اور ایک نعمت دے رہا ہے، تم شکر گزاری کے ساتھ اندر داخل ہو اس بستی میں، سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس طرح مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ آپ اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے کی پچھلی کڑی کو چھو رہی تھی، یعنی بالکل جھک گئے تھے۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ تو بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار اللہ کا شکر ادا کر کے کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل اس کے برعکس عمل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم خطاکاروں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمت دے اس پہ خوش ہو جاؤ، اسے اچھے راہ میں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، فساد سے پرہیز کرو، کیونکہ جب نعمت کو غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز روز ایک چیز نہیں کھا سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ آسمانی غذا کو چھوڑ کر زمینی غذاؤں کے پیچھے جاتے ہو صرف زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، ان کا انکار کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یعنی جو کوئی انہیں نصیحت کرتا، ہدایت کی طرف بلاتا، اس کو بھی مار ڈالتے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یقین جانو کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، یعنی انسان کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہو تو صرف کسی خاص جماعت، گروہ، گروپ میں ہونے سے بات نہیں بنتی۔ ہر شخص کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ اس کے ایمان کا درجہ کیا تھا اور اس کا عمل کیسا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ یاد رہے کہ ہفتے کا دن یہود کے لیے ایسے ہی محترم تھا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ ہمیں تو جمعے کے دن نماز کے بعد کام کاروبار کی اجازت ہے، لیکن یہود کے لیے اجازت نہیں تھی۔ تو ایک خاص قوم جو تھی ان میں سے وہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم سب کے قانون کو نہ توڑو، اس دن مچھلیاں مت پکڑنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکال لیتے، یعنی ایک ہیلا سازی کی اور اس طرح اللہ کو ناراض کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کو مسخ کر دیا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، مطلب انسانیت کے درجے سے گر گئے ہو اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یعنی جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس پر سزا آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت جو خاص ہم پر مصیبت مشکل آئی ہوئی ہے کیوں آئی ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا اپنے حالات پر غور کرے اس کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے بھی لگتی. اگر اس کے دل کی نگاہیں دیکھ پائیں تو اس کو اپنے گناہ یاد بھی آنے لگتے ہیں، اور پھر اس خاص مصیبت آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی اس خاص گناہ سے توبہ ہی ہوتا ہے. تو انسان اس وقت یہ دعا کرے کہ یا رب میں اپنے ان گناہوں سے بھی معافی چاہتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، اور ان سے بھی توبہ کرتی ہوں جن کو میں بھول چکی ہوں، میں نہیں جانتی، کیونکہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. آج اگر مجھ پر یہ آزمائش میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت کر دے اور مجھے اس سے نکال دے. کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر اکڑتا اور بگڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دراصل یہاں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی. بنی اسرائیل جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دل میں بھی گائے کا بڑا احترام اور محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو ان کی محبوب چیزوں سے آزماتا ہے. یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس سے دور لے جاتا ہے، پھر انسان اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو کس سے محبت تھی؟ یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام ہی کے ذریعے آزما لیا. ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی یوسف ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں توڑتے ہیں، اسی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دے، تاکہ ہم کسی اور چیز میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنے رب کو بھلا دیں. اللہ تعالیٰ جب کسی امتحان میں ڈالتا ہے بندے کو تو کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. کیونکہ بندہ جب اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے لگتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ سب کچھ تو میں نے اس کو دیا اور یہ مجھ سے زیادہ کسی اور کی طرف متوجہ ہے. لہٰذا محبوب چیزوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے بندے کا، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی امتحان ہوا. تو کیا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے؟ ہم گائے ذبح کریں جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کی عقیدت میں مبتلا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، خود نہیں دعا کرتے. پیچھے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کوئی دال چاول نکالے. یہاں بھی پھر کہتے ہیں اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے ہونی چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گئے، میں شک میں پڑ گئے ہیں کون سی گائے ذبح کریں. اللہ نے چاہا تو اس کا پتہ پا لیں گے. انا انشاء اللہ لمہتدون. جب انشاءاللہ کہہ دیا نا انہوں نے تو پھر گائے مل گئی ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے، یعنی کرنے والے نہیں تھے لیکن پھر آخر کار کر ہی لیا. اب دیکھیے کہ جب کبھی ارادے میں کمزوری بھی ہو نا تو تھوڑی سی بھی نیت سچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، چاہے پھر وہ کام مشکل ہی کیوں نہ ہو جائے ہمارے لیے. تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. بنی اسرائیل کا بھی پورا ارادہ نہیں تھا لیکن انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اس کا مطلب نہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اس پر آپ انشاءاللہ کہیں، وہ پھر غلط بیانی ہوگی. یعنی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے 100% ارادہ اور نیت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے ہاں
کریں گے، پھر ڈرتے ہیں کرنے سے، پھر ہاں کریں نہ کریں، پھر کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی توفیق سے کر لیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ، اللہ چاہے تو، کیونکہ ہر کام اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، صرف ہمارے چاہنے سے نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے مثال دی ہے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لوہا اور سیسا اگرچہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن جب آگ میں پگھلائے جائے تو پگھل جاتے ہیں، لیکن پتھر پگھلتے نہیں ہیں، پتھر نہیں پگھلتے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دل کی سختی سے بچانا، دل سخت نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ دل کی قوت پسندیدہ ہے، دل کی سختی قابل مذمت ہے۔ دل مضبوط ہونا چاہیے لیکن سخت نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے لیکن کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل کی مختلف کیفیات ہیں، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، نیک لوگوں کے دل، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو نرمی کی ضرورت ہے، بات میں، کام میں، معاملے میں، رویوں میں، چلنے میں، مختلف ایکشنز میں نرمی اللہ کو محبوب۔ تو جن دلوں میں نرمی ہے، کمزوری نہیں، بزدلی کی بات نہیں ہو رہی، نرمی ہے، دوسروں کے لیے رحمت کے جذبات ہیں، شفقت کے جذبات ہیں، دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا احساس ہے جن کے اندر، جو دوسروں کا دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں، ایسے دل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اس میں دوسروں کے لیے کیا ہے؟ پھر وہی بات، کیا ہم دینے والے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو دعائیں ہی دینے والے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود، بہت سی مجبوریاں ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں، کسی کے دکھ میں آنسو تو بہا سکتے ہیں، تو آنسو کا بہنا جو ہے یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں آپ یاد رکھیے کہ ایک اور بات بڑی اہم پتہ چل رہی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے۔ پتھر بڑی مفید چیز بھی ہے، اور سنگ دل لوگوں سے تو پتھر ہی زیادہ مفید ہیں، کیونکہ ان میں سے پانی بھی نکلتا ہے، وہ گر بھی پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر نہیں گرتا، نہ ہی کسی پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، اور نہ اس سے پانی نکلتا ہے، مگر صرف اللہ کے خوف سے۔ اور اس بات کو قرآن لے کر نازل ہوا ہے۔ تو پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہے، ایک شعور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اس سے من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جھک جاتا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، دب جاتا۔ کس سے؟ من خشیت اللہ، پہاڑوں میں اللہ کی خشیت ہے، پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہے انسان تو نہیں ڈرتا؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ضمیر پر بوجھ بنے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پتھر دل لوگوں کی بات کر کے پھر بنی اسرائیل کی طرف بات پھیری جا رہی ہے کہ ان کے رویے دیکھو، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے
کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، تبدیلی کی. یعنی یہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہے، اس کو بدل دیتے، خود کو نہیں بدلتے، اللہ کا کلام بدل دیتے ہیں. یہ سنگ دل لوگ ہی تو کر سکتے ہیں، نرم دل لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو نہیں کر سکتے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اللہ کو سب باتوں کا علم ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے. امی کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. امانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امانی سے مراد بغیر فہم اور تدبر کے تلاوت ہے. یعنی ایک تو ان کے علماء تھے جو کتاب کو سمجھ کے پڑھتے تھے، جانتے تھے کیا لکھا ہوا ہے، اور عوام جو تھے وہ بغیر سمجھے پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن سمجھتے کچھ نہیں تھے، خالی تلاوت. تو امانی کیا ہے؟ بغیر فہم کے صرف تلاوت، یعنی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے کتاب میں سے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. خود ساختہ دین اللہ سے منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، ہم دوزخ میں نہیں جانے والے، اللہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، برا کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی اسی سرکل میں گھومتا رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا. یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے لیے دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، وہاں سے کہ تیسرا اور چوتھا، اور پھر انسان اسی وشیس سرکل میں پھنس جاتا ہے، اس دلدل میں دھس جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جاتا. اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جاتا ہے، ایک اور نیکی کو دل چاہتا ہے، ایک اور نیکی، پھر ایک اور راستہ، پھر ایک اور راستہ. کیونکہ جو جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے نئے راستے اور اپرچونٹیز ہوتی ہیں. لیکن جو شخص آگے نہیں بڑھتا پھر وہ وہیں پر اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے، اور جو اسی حال میں پھر مر جائے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی ہمیشہ آگ میں رہیں گے. جیسے دوست ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے ہی آگ کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ. اصحاب صاحب کی جمع، صاحب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، یعنی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، جنت اور یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. قولوا للناس حسنا، بات کرو تو اچھی کرو. لیکن ہم سب زبان سے پھسل جاتے ہیں، کتنی بھی کوشش کے باوجود زبان کی پھسلن سے بچ نہیں پاتے. اور جب ایسا ہو تو پھر اللہ کو یاد کریں، واپس پلٹیں، اس پہ اڑ نہیں جائیں. لوگوں سے بھلی بات کرنا، اس کو بھی اپنا موٹر بنا لیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے اچھی ہی کرنی ہے، اور اچھی بات سچی بات بھی ہوتی ہے اور اس کے کہنے کا سٹائل بھی اچھا ہوتا ہے. نماز قائم کرنا، اب آپ دیکھیے نماز سے پہلے اچھی بات کا ذکر ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے اچھی بات کریں نا نماز میں بڑا دل لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں تو نماز پھر نماز نہیں ہوتی، نماز میں وہی لڑائی جھگڑا ذہن میں رہتا ہے. اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب صحت سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا.
تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اپنی قوم یاد آ جاتی ہے، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے کا کفر کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، یعنی اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ نہ ماننا ایک تو یہ کہ ذہنی طور پر نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا۔ تو جب انسان یہ دو رنگی زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی رسوائی، اور پھر آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی جبریل امین سے۔ وہ جب پنگوڑے میں تھے تو وہ گفتگو کر رہے تھے، اور بعد میں بھی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا۔ یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی کہ انسان کی اپنی خواہشات، اس کے نفس کی خواہشات اسے اللہ کے راستے سے روک دیتی۔ دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چل نہیں پاتا۔ ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات۔ شبہات شک، ڈاؤٹ، پورا یقین نہیں، پوری طرح کنونس نہیں، اور دوسرے شہوات، خواہشات کی پیروی۔ منافقت بھی کس سے جنم لیتی ہے؟ خواہشات کی پیروی سے، دنیا کی محبت سے، اور یہاں بھی خواہشات کی پیروی۔ اصل میں یہاں خواہش کے لیے لفظ تہوا استعمال ہوا ہے، ہوا۔ ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، تو ہوا یعنی خواہش نفس انسان کو گرا دیتی ہے۔ دنیا میں بھی بعض اوقات انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے اور وہ جہنم میں گرانے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم اس کو پیچھے پھینک دے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے چاہو جیو، تو مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا جیسے چاہو جیو، وہ تو اللہ کی چاہت کے مطابق جیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی دل کی تنگی، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے گی، اور گمراہ امام، برے لیڈرز جو لوگوں کو مسلیڈ کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے چل کر جا بھٹکیں گے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی بنی اسرائیل یا یہود جو ہیں وہ اس کتاب یعنی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی رسول کی آمد سے پہلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات سے پہلے وہ عربوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک رسول ہم میں آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور یعنی کہ تم کو شکست دیں گے اور تمہارے مقابلے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے
اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. یعنی ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے کیوں قتل کرتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، یعنی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم لوگ کبھی کہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں آج کے دور میں 1400 سال پہلے کی کتاب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ 14 نہیں معلوم نہیں کتنی اور صدیاں آئیں گی اور اس میں انسانوں کی کیا ضرورت ہوگی. اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے. تو کبھی دل میں یہ خیال نہ لایا کریں کہ میں نہیں مانوں گی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ماننا فوری طور پر بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، دس از امپاسبل، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. انسان اللہ کی بات کب نہیں مانتا؟ جب اس کے اندر کسی اور چیز کی محبت جڑ پکڑے ہوئے ہوتی ہے. کہیے اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد بات بھی نہیں مانتے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اعتماد ہے؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے کیونکہ اسرائیل کی اولاد ہیں. جنت ہمارے لیے، جیسے آج کل ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کر لیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس لیے جنت ہمارے لیے تیار ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس دیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ایک تاریخ تھی، گزر گئی، ہو چکی ایک قوم تھی، اس وقت کے لوگ تھے، جو ماضی کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں آ گئی، کہیں ہمارا رویہ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو گیا. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ان سے کہیے جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. جب انہوں نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے، بتایا گیا کہ جبریل. سے کہنے لگے پھر تو ہم بالکل بھی کچھ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جبریل سے ہماری دشمنی، کیونکہ اس نے ہمارے پچھلے جو اسلاف تھے ان کو سزا وغیرہ دی، یعنی کہ عذاب لے کر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل جلدی آیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یعنی اللہ کے بھیجنے سے ہی آتے ہیں.
اور پھر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے قرآن نازل کیا ہے. اور پھر من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ان سے کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ کے دوست سے دشمنی کی سزا یہی ہے. جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا دشمن اللہ بن جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کسی کے بھی خلاف بغض اور نفرت اور حسد اور دشمنی اور برے جذبات رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا محبوب ہو اور ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم اس کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال ہم پر آ پڑے. اول تو یہ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، کسی سے بغض نہ رکھے، لیکن اللہ کی خاطر بغض کی اجازت بھی ہے. ہاں وہ جو اللہ کی صریح نافرمانی کرے تو اس کے برے عمل سے نفرت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، اس سے نفرت نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی مول لیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری ہی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پہ نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے، دیکھو ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. اس دور کا بھی مسئلہ یہی تھا. اس دور کا جو سر فہرست جادو تھا وہ گھروں کو توڑنے کے بارے میں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جادو کی ایک بڑی قسم اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے کہ لوگوں کو ہسبینڈ وائف کا آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پسند نہیں آتا. بعض اوقات ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا کہ بچوں کی توجہ ہم سے کیوں ہٹ گئی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اتنا کیوں چاہنے لگے. حالانکہ یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر محبت ہوگی تو گھر کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اور جب ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات ہیں تو وہ خوشی پورے خاندان میں پھیلے گی. اور اگر وہاں لڑائی جھگڑا ہے اور فتنہ فساد ہے تو اس سے سب متاثر ہوں گے. لیکن وہ ظالم اس وقت بھی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے نسخے ڈھونڈتے تھے اور آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن الہی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. تو ہر چیز میں اللہ کا اذن ہو، فائدہ بھی جبھی ہوتا ہے اور نقصان بھی جبھی ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی قضاء و قدر کے تابع ہے. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پوری دنیا بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے انسان کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں پروٹیکٹ کر. اور اس کا نسخہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی جن جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت اور بہت سی چیزوں کی امانتوں کی حفاظت، تم ان چیزوں کی حفاظت کرو جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو دنیا کا کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیے جب ہم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، پھر ایسی چیزیں ہم پر اٹیک کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے
تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اگر سب مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایسی مصیبتیں بن کے ٹوٹتے ہیں. تو انسان کو اگر یہ احساس ہو کہ یہ میرا ایک امتحان تھا، اللہ نے مجھے آزمایا، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو انسان کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ سے راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی. اور اگر یہ سمجھے کہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ یاد آ جائے، کہاں کہاں میں نے اللہ کی حدیں توڑی، کہاں کہاں نافرمانی کی، کہاں کہاں شیطان کی بات مانی. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھیں، ہم کس کس چیز میں فضول خرچی نہیں کرتے، کس کس چیز میں دکھاوا نہیں کرتے، کس کس چیز میں حد نہیں پھلانگتے. کیا ہم اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہیں دیتے؟ تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. کچھ بھی اسراف، اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، دوسروں پر اپنا روب جتانے کے لیے خرچ کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. تو اگر کوئی بھی ہم پر مشکل آئے تو نمبر 1 اللہ کے فیصلے پہ راضی کہ اللہ میں تجھ سے ناراض نہیں، میں راضی ہوں. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے. اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے بلائیں ٹال دیتا ہے. یہی نسخہ ہے. جب کسی کو جادو کا شک ہوتا ہے تو ہم اور ادھر ادھر کے غلط کام کرنے لگتے ہیں، عقیدے میں خلل آنے لگتا ہے، لوگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف لے جائیے. توبہ استغفار بھی اس سے اور مدد بھی اسی سے مانگیے. اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات سنو. تو بعض اوقات وہ الفاظ جو انسان کے لیے غلط راستے پر جانے کا یا معاملے کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان الفاظ کو بدل دینا چاہیے. عام روزمرہ زندگی میں ہم جب بات کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے انداز میں بات کر جاتے ہیں جو دوسرے کو تکلیف دیتی ہے یا ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے، یا پھر دوسرا اس سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں الفاظ کا چناؤ اور استعمال اچھا ہونا چاہیے. ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے، اگر ایک انداز سے نہیں دوسرے سے کہی جائے تو وہ کہیں زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. یہود نے رائنا جو صحابہ استعمال کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات سمجھا دیجیے، اس کو انہوں نے رائنا بنا دیا، ہمارا چرواہا کا ڈریا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو تبدیل کر دو، سد ذریعہ کے طور پر ان الفاظ کا استعمال ہی نہ کرو، دوسروں کو غلط بات کرنے کا موقع ہی نہ دو، اور توجہ سے بات سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر. یہ حسد بھی بہت بری بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات نہایت غلط کام کر لیتا ہے. یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ بھی بعض اوقات حسد ہی کی بنا پر لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو موڑنا نہیں بلکہ دین کو موڑنا ہے.
وہ ہم دیکھتے ایون دین کا کام کرنے والے جب کسی کو دیکھتے کہ کوئی ان سے ذرا آگے جا رہا ہے، کسی کو امپورٹنس زیادہ مل رہی ہے، تو اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف محاذ آرائی قائم کر لیتے ہیں، اس کے خلاف جتھا بازی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ دین کا کام تو پیچھے رہ جاتا ہے اور آپس کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، وقت کا ایک قیمتی حصہ برباد ہو جاتا ہے، صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور اصل کام ہو نہیں پاتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، جیسے کسی کا سر مونڈ دیتے ہیں نا تو پوری سکن باہر نکل آتی ہے، یعنی ایسی جگہ پر جہاں لوگ آپس کے حسد اور تناؤ کا شکار ہو، وہاں دین وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں بس وہ صرف خالی میدان ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی برکتیں نہیں ہوتی، کیونکہ بال اگنا جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے، تو جب بال ہی نہ رہے تو پھر کیا ہے؟ بنجر، چٹیل، ہر چیز بیکار۔ تو اسی طرح ایسی جگہیں ویران ہو جاتی ہیں جہاں لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں، نقصان میں چلے جاتے ہیں، جن کا بیڑا اٹھانے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ تو دل میں اگر کسی وقت کسی کے بارے میں بھی کچھ ایسا آنے لگے نا کہ یہ کیوں آگے اتنا نکل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں توجہ دی جا رہی، اور مجھے تو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں، میں تو بس اب ایسے، تو مجھے تو بس چھوڑ دینا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اصل تو مقام اور نام اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی بھی اصل بیماری کیا تھی؟ کیوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ حسد ہی کی بنا پر، حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو۔ جس انسان کو پتا ہونا کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کو دوسرے کو جتانا نہیں چاہیے، اسے اور دوسرے سے زیادہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو کچھ، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق وہ عیسائی نہ بن جائے، یا ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیک روش پہ چلے، محسن ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں، یہ لوگ ہیں غم سے آزاد۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ یہ اس دور کے فرقے تھے، آج کے فرقہ واریت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا اور کہتا سارا حق صرف ہمارے پاس ہی ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کے بھی سارے فرقے قرآن ہی سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ لہٰذا ایک سچے مومن کی پہچان کیا کہ وہ ان جھگڑوں سے اوپر اٹھ کے کام کرے اور ان جھگڑوں میں زیادہ نہ پڑے، خصوصاً فقہی اختلافات، اور اس کی بنا پر کسی کو غلط اور کسی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ جو مسجدوں کو برباد کرے، جو مسجدوں پہ جا کے اٹیک کرے اور جو مسجدوں کو نقصان دے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جاتے ہوئے انسان کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی بدنامی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے، خود اپنی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر، ایسی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نقصان دے کر۔ دنیا کے سامنے آج ہم مسلمان کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ کن کن القابات سے نہیں نوازے جا رہے؟ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کس دین کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین
اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وہ، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، سارے اختیارات کا مالک، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی رضا چھوڑ کر جو بندوں کی رضا پہ چلتا ہے تو پھر نہ اس کو اللہ ہی کی مدد ملتی ہے اور نہ بندوں کی۔ ہماری حد الوسع کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ساری زندگی بھی آپ اگر ان کو خوش کرتے رہے تو چھوٹی سی بات تو اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوگی تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی مکمل رضا آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی رضا کو مد نظر رکھے، لوگوں کے طریقے پہ چل کے لوگوں کو راضی کرنا۔ آج دیکھیے ہم اپنے کھانے، پہننے، اوڑھنے، گھر بنانے، شادی بیاہ، ہر چیز میں کس کی پسند اور کس کی رضا مد نظر رکھتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا عام ہے یہ جملہ ہماری زبانوں پر، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں میں ناک کٹ جائے گی۔ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، کیوں یہ لوگوں کے بیچ ڈھونڈتے ہیں؟ جب تک لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے نقصان ہی اٹھائیں گے، حاصل کچھ نہیں۔ صاف کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ کی ہدایت چھوڑ کر بندوں کی پسند کے مطابق چلنے لگے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کو صحیح پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ ایمان ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہی اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ بنی اسرائیل ایک امت تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتن، یہ بھی ایک امت تھے۔ ایک وہ امت ہے، ایک یہ امت ہے، دونوں کے رویے میں دیکھو کیا فرق ہے، اور دیکھو تم کس کی پیروی کرو گے۔ یعنی سوچنے کی بات تو یہ کہ یہ کمپیریزن کیوں ہو رہا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم بنی اسرائیل کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور فالوور ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، کچھ احکامات دیے اور وہ ان پر پورے اترے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا، امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اصل میں انسان کو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپنے بچوں کے بارے میں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یہ تو اطاعت کے ساتھ ہے، یہ تو اللہ کی باتیں پوری کرنے کے ساتھ ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، مسجدوں کو، عبادت کی جگہوں کو، جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو ان جگہوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا،
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اللہ تو ہمارے بھی اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، کیونکہ جب تک امن نہ ہو نہ صحیح عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی صحیح طور پر انسان دین پر عمل کر سکتا ہے۔ امن انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن اس امن میں بگاڑ بھی انسان ہی پیدا کرتے ہیں، تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، ہر قسم کے پھلوں کا رزق، ثمرات۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، دنیا تو اسے بھی ملے گی جو نہیں اللہ کو مانتا یا نہیں عمل کرتا اس کے احکامات پر، مگر آخرت میں اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا رزق سب کے لیے عام ہے، لیکن امامت مومنوں کے لیے خاص ہے، امامت مومنوں کے لیے ہے ایمان کے ساتھ۔ دنیا میں امت مسلمہ کو امامت جبھی ملے گی جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی، صرف نام سے کچھ نہیں بنتا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیسی عاجزی تھی ان کے اندر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ قبول کر لے۔ مومن ہمیشہ نیک عمل کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا عمل قبول ہو جائے، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میری اس کوشش میں کوئی خلل آ جائے یا یہ کوشش ضائع ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان عمل تو کر لیتا ہے لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتا، اس کے پیچھے کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سارا کچھ کر کے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، ان کا تزکیہ کرے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، اس طریقے کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند تھا، سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کا اطاعت گزار بننے کے نتیجے میں اس کو دنیا میں امامت ملی۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے رستے پر آئیں گے تو ہم شاید دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں، نہیں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اپنا آپ سپرد کر دے، اسلام قبول کر لے، فرما بردار بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ کہاں رب العالمین اور کہاں ہم جیسے لوگ جن کی فرما برداری میں ہم سر جھکائے پھرتے ہیں، ان کو راضی کر دیں کسی طرح، وہ خوش ہو جائیں، پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ راضی نہ رب راضی۔ تو رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، باقی خود ہی راضی ہو جائیں۔ اللہ کی نافرمانی میں اپنا آپ نہیں منوائیں، اللہ کی فرما برداری میں۔ قال اسلمت لرب العالمین، اپنا آپ میں نے تو رب العالمین کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے کیا چاہا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان بن کے جینا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا، اس مال کا کیا ہوگا، نہیں، عبادت کس کی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، گویا ہر ایک کو اپنی کوشش کا صلہ ملے گا۔ اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم زیادہ تر فکر مند کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اوروں کی چیزوں میں تجسس رکھتے ہیں، ان کو جھانکتے رہتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس کا نہیں، اس پہ تبصرہ، اس پہ تبصرہ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہر ایک پہ تنقید ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رکھا ہے، جبکہ زیادہ توجہ اپنی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں۔ بعض اوقات دوسروں کے برے رویے سے ہم شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں، شعور ہی نہیں ہوتا کہ آگ خود اپنی ہی بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو ہر ایک سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہونا ہے، لہٰذا فکر کس کی کریں؟ اپنی ہی کریں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ قل کہہ دیجئے نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ۔ بنی اسرائیل کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ لائے ہیں۔ ابراہیم کے طریقے کی پیروی دراصل تمہیں ہدایت پر لے جائے گی، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو، سب کہو، کہو بولو، آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لائے۔ یہ کہنا بھی چاہیے، یعنی دل میں تو ہم کہتے ہی ہیں، زبان سے بھی کہنا چاہیے، دونوں کے ساتھ ایمان کا اظہار اور پھر عمل سے اس کی تصدیق اور گواہی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ انبیاء کیا دیے گئے اپنے رب کی طرف سے؟ علم نافع، علم ہدایت، تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب انبیاء اللہ ہی کی طرف سے آئے اور ہدایت ہی لے کر آئے بندوں کے لیے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، صحابہ کی طرف اشارہ ہے، تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین، یعنی دین انسان کے مزاج کا، روزمرہ زندگی کا اس طرح حصہ بن جائے جس طرح رنگ کپڑے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کپڑے کو کسی خاص رنگ پہ رنگ دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا ایسا حصہ بن جاتا ہے جو اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے دین اس کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ شروع میں کہا گیا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یہاں ہم نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اے نبی ان سے کہیے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ نحن لہو مخلصون، مخلص وہ ہوتا ہے کہ بس وہی ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے، وہ دو رنگا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو دل سے بھی اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے اور اپنے عمل کو بھی اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے، یعنی فرقہ واریت تھی ان کے اندر؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کی گواہی کیا ہے کہ وہ سب کون تھے؟ مسلمون، مخلصون، لہو عابدون۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے کام تمہارے حصے میں نہیں آئیں گے۔
انہوں نے جو کیا ان کو عزت شان و شوکت دنیا میں ملی وہ مل گئی، اور آخرت میں جو ان کا مقام ہے وہ ان کے کاموں کی وجہ سے انہی کے لیے ہے۔ اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہمارے بارے میں۔ لہٰذا ہم فکر کریں تو کس کی کریں؟ اپنی کریں۔ مجھے معلوم ہے پہلا دن تھا، لمبی نشست تھی، اور مسلسل سنتے ہی چلے جانا بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ کے تعاون کا شکریہ، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔